الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ پچھلے درس میں یہ باتیں آئی تھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیک وقت بہت سارے فتنے ابھر گئے تھے اور انہوں نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے کرم و توفیق کے بعد ان سارے فتنوں کا صرف 2 سالہ مدت میں خاتمہ کر دیا اور پھر واپس مسلمان اسی حالت پر پلٹ آئے جس حالت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے۔ آج کا جو درس ہے وہ قرآن کی جمع و تدوین۔ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ کن ادوار سے اور کن کن حالتوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ آج کچھ ہم باتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن منزل من اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر یعنی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا اور قرآن یہ 23 سالہ مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے نازل ہوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، حفاظ صحابہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی اور وہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت مسلسل کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی کے شک کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی شک کی نیت سے اس قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے ایک دم شروع ہی کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس کے اندر کسی کے شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر شک کر رہا ہے ایک بندہ اس کے اندر تو وہ اللہ رب العالمین پر شک کر رہا ہے۔ اللہ کے کلام پر شک کرنا، اللہ رب العالمین پر شک کرنا ہے، تو اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کو جمع کرنے کا مسئلہ کب پیش آیا؟ آخر وجہ کیا ہوئی کہ قرآن کو جمع کیا جائے؟ اصل میں بہت ساری جنگیں جس میں بہت سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، اسی میں سے ایک جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب سے ہوئی تھی، اس کے اندر بھی بہت سارے حفاظ صحابہ شہید کر دیے گئے۔ تو صحابہ کو ایک تشویش ہوئی کہ اگر اس طرح سے مسئلہ چلتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ صحابہ جو ہیں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں اور پھر قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو اپنی اصلی حالت میں باقی رہنا مشکل ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا اور بار بار وہ مشورہ دیتے رہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم اس قرآن کو ایک مصحف کے اندر ایک شکل میں جمع کر دیں۔ دیکھیے اس سے پہلے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس سے پہلے قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں اس طرح سے موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن جو موجود تھا وہ جھلیوں پر، ہڈیوں پر، کھجور کے پتوں پر یا صحابہ کے سینوں میں، اس طرح سے بہت ساری چیزوں پر قرآن صحابہ لکھ جایا کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کاتب ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کوئی آیت نازل کرتا تو اللہ کے نبی مجھے بلاتے اور مجھ سے کہتے کہ اس آیت کو لکھ لو، اور یہ بھی کہتے کہ اس آیت کو کہاں یعنی کس صورت میں
کس آیت سے پہلے اور کس آیت کے بعد رکھنا ہے، یہ بتلاتے تھے اللہ کے نبی مجھے۔ پھر اس کے بعد جو چیز مجھے میسر ہوتی، جو چیز میرے پاس ہوتی، میں اسے لکھ لیتا، اور لکھنے پر صرف اکتفا نہیں کرتا، پھر میں اللہ کے نبی کو پڑھ کر سناتا، اور اللہ کے نبی اگر اس کی تصدیق کرتے تو پھر ہم وہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ کر دیتے تھے۔ تو الگ الگ آیتیں، کچھ آیت کسی صحابی کے پاس ہے، کوئی آیت کسی صحابی کے پاس ہے، کوئی آیت صرف کسی صحابی کو یاد ہے، اس طرح آیتیں بکھری پڑی ہوئی تھی۔ تو ایک ڈر تو یہ تھا، صحابہ حافظ تھے، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ حافظ نہیں تھے۔ خلفائے راشدین کے علاوہ بتلایا جاتا ہے کہ بہت سارے صحابہ، جن میں مشہور صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ، سالم بن مولا، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، اس طرح کے بہت سارے صحابہ حافظ تھے۔ لیکن خطرہ یہی تھا کہ اگر یہ صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر یہ قرآن کی حفاظت کیسی ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی واقعی قرآن ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں تھا، یا اس میں کچھ تبدیلی ہو گئی، کچھ تعریف ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے صحابہ اس کشمکش میں مبتلا تھے، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اس چیز میں لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور انہوں نے اس چیز کا حکم صادر کیا کہ قرآن کو ایک جگہ میں جمع کر لیا جائے۔ قرآن یہ 3 ادوار تھے، یعنی 3 مرحلوں سے گزرا ہے، ایک ہی بار میں اس طرح سے نہیں پہنچا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود یاد کیا اور اس کو لکھوایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر کیا آتا ہے، اللہ کے نبی نے احادیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ احادیث کو مت لکھا کرو، اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، کوئی پوچھنا ہو تو آگے مجھ سے پوچھ لیا کرے۔ کیوں منع کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ وجہ یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث مل جائیں، کیونکہ حدیثیں بھی اگر لکھی جانے لگیں گی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ صحابہ تفریق نہیں کر پائیں گے، یا بعد کے لوگ تفریق نہیں کر پائیں گے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع کیا تھا کہ صرف اور صرف قرآنی آیات کو لکھو، احادیث کو مت لکھو۔ لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس طرح کی کوئی اشکال اور کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، تو صحابہ نے بعد میں حدیثوں کو بھی لکھنا شروع کیا، اور قرآنی آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جا رہی تھی، پھر ان کو صحابہ نے جمع کرنا شروع کیا۔ تو پہلا دور یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حفظ بھی کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشہور حدیثیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حفظ کے تعلق سے، جیسا آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام یاد کراتے تھے، سال میں ایک مرتبہ دور ہوتا تھا رمضان میں، ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے اللہ کے نبی کو دور کراتے تھے، اور اس کے بعد اسی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے۔ لیکن جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ دور کرایا، یعنی ہر سال تو ایک ہی مرتبہ دور ہوتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اس دنیا سے، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دور کرایا گیا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ قرآن کو 3 بار جمع کیا گیا، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دوسری مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، اور تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی یہی تھے، تو جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کا حکم دیتے تھے، وہ لکھ لیتے تھے، اور لکھ کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو پڑھ کر کے سناتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے تھے۔ ایک مسئلہ پھر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آخر قرآن جمع کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کیوں نہیں جمع کیا گیا، بعد میں کیوں جمع کیا گیا؟ تو اس کے علماء نے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اس وقت پورا قرآن نازل نہیں ہوا، پورا مکمل قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آخری وقت تک نازل ہوا اور مسلسل آیتیں نازل ہوتی رہتی تھیں، تو ایک مصحف میں ایک شکل میں جمع کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ہو سکتا کیونکہ بہت ساری آیتیں منسوخ بھی ہو جاتی تھیں، کوئی حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے کوئی نیا حکم آ رہا ہے، اس طرح سے بھی ہوا ہے۔ اور صحابہ نے پھر اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ جو آیتیں منسوخ ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین نے جن آیتوں کا رد کر دیا تھا کہ اس کی جگہ پر دوسری ناسخ آیتیں آ گئی تھیں، صرف اسی کو قرآن میں رکھا جائے، منسوخ آیتوں کو قرآن میں نہ لیا جائے۔ صحابہ نے اس کا بھی اہتمام کیا۔ تو بہت ساری چیزیں، ان چیزوں میں سے ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ رب العالمین آیتوں کو منسوخ کر کے دوسری آیتیں نازل کر رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ پورا مکمل قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں بالکل نازل ہوا، اس وجہ سے صحابہ نے اس وقت جمع نہیں کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے جب اس چیز کو محسوس کیا تو انہوں نے اس کام کو کرنا شروع کیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ لوگ مل کر کے پورا قرآن ترتیب دیں، پورے قرآن کو جمع کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور ہر صحابی سے جس کے پاس ایک بھی آیت تھی وہ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور صرف ایسا ہی نہیں کیا کہ کسی نے آ کر کے بیان کر دیا اپنے حفظ کے مطابق یا جس کے پاس جو موجود ہے وہ لا کر کے دے دیا تو صحابہ نے اسے قرآن میں جمع کر دیا، ایسا نہیں کیا۔ بلکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت سنی ہے یا لکھی بھی ہے تو ہم اس وقت تک اس آیت کو اس مصحف کے اندر جمع نہیں کریں گے جب تک آپ اس پر 2 گواہ لا کر کے ہمیں نہ دیں۔ اگر تم نے اللہ کے نبی سے سن کر کے یاد کیا ہے تو بھی 2 گواہ ضروری ہے، اگر کسی چیز پر لکھ کر کے محفوظ کیا ہے تو بھی 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھو صحابہ نے کس طرح سے اس قرآن کو پہنچانے میں، ہم تک پہنچانے میں دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور کس طرح سے باریکی کا خیال رکھا کہ ہر صحابی کی تحقیق ہو رہی ہے، جبکہ صحابہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، صحابہ تمام کے تمام صادق ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ اس قدر، جو صحابہ کی ٹیم کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی تشکیل کی تھی، جس کو ذمہ داری دی تھی، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے تحت یہ سب ساری چیزیں رکھی گئی کہ ہر صحابی سے 2 گواہوں کا لانا کم سے کم ضروری ہے۔ ایک آیت صرف سورہ توبہ کی آخری آیات صرف ایک صحابی ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سے لے کر کے سورہ توبہ کے آخری تک، یہ صرف ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کی آیت، یہ آیت ان کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا کیا جائے، لیکن پھر صحابہ نے صرف انہی ایک صحابی کی گواہی کو ثابت مانا اور اسے قرآن میں نقل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی تھی کہ ابو خزیمہ جس معاملے میں گواہی دے دیں ان کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر مانی جائے گی۔ کیوں کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک یہودی سے ایک معاہدہ کیا، ایک بے کی تھی، ایک جانور خریدا اور اس کی رقم طے ہو گئی، لیکن بعد میں وہ مکر گیا، اس نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ کہا تھا اور ابھی آپ مکر کر کے یہ مجھے دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ موجود نہیں تھے جب معاملہ ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس یہودی کا، اس وقت یہ موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گواہی دی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی نے جو معاملہ کیا ہے وہ سچ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آخر تم موجود نہیں تھے تو تم نے گواہی کیسی دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو چھوٹی سی بات ہے، آپ ہمیں عرش سے اللہ رب العالمین اپنا حکم نازل کر رہا ہے وہ ہمیں بتا دیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور آپ ایک چھوٹی سی بات کے لیے جھوٹ بولیں گے، ہمارا دل ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟
ہمارا ایمان کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ دنیاوی چیز کے لیے آپ جھوٹ بولیں گے؟ تو میں نے اسی بات پر اس چیز کی گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی معاملہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی تھی کہ ابو خزیمہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر مانا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ صحیفہ جب تیار ہو گیا تو اس کا نام جو رکھا گیا، اس کو مصحف یعنی سب سے پہلا صحیفہ یا مصحف کی ماں، مانے ماں ہوتا ہے، اس نام سے اس کا نام رکھا گیا۔ جو کمیٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی، انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے اس مصحف کو، دیکھو یہ بہت سارے مرحلوں سے گزرتا ہوا ہم تک یہ قرآن اس شکل میں پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جو قرآن لکھتے تھے وہ نہ صورتیں مرتب تھی نہ آیتیں مرتب تھی، کوئی سورت کہیں لکھی ہوئی ہے، کوئی آیت کہیں لکھی ہوئی ہے، کوئی آیت کسی کے پاس ہے، کوئی سورت کسی کے پاس ہے۔ اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا، صرف انہوں نے سورتوں کو، الگ الگ سورتوں کو جمع کر دیا۔ بس سورہ فاتحہ کا ایک دفتر یعنی ایک فائل بن گئی، سورہ بقرہ کی ایک فائل بن گئی، سورہ آل عمران کی، اس طرح سے سورہ ناس تک ہر سورت کی ایک فائل بنا دی گئی۔ بس اس طرح سے قرآن جو ہے، جس طرح سے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جس طرح سے ان کے سینوں میں محفوظ تھا، اس طرح سے انہوں نے اسے ایک شکل دے دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، قرآن پہ نہ ایک اعراب تھا نہ ایک نقطہ تھا۔ اب سوچو، نہ ایک نقطہ ہے نہ کوئی زبر زیر پیش ہے اس کے اوپر، لیکن صحابہ پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا تھا، وہ عرب تھے، ان کی زبان تھی، وہ بغیر حرکت کے، بغیر اعراب کے پڑھ لیتے تھے، بغیر نقطے کے پڑھ لیتے تھے۔ لیکن پھر بعد میں وہ چیزیں آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ جب یہ نسخہ تیار ہوا تو اس کی خصوصیات کیا تھی کہ اس نسخوں میں 7 حروف، یہ قرآن جو ہے 7 حرفوں پہ یعنی 7 قرأتوں پہ جمع کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 7 قرأت جو قرآن کے اندر ہے اس پر سکھلایا تھا، تو اس پر اس قرآن کو جمع کیا گیا تھا۔ اس طرح سے اس میں صرف وہ آیات لکھی گئی تھی جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی، یعنی جس کا حکم باقی تھا اس آیات کو صرف رکھا گیا تھا، جو منسوخ ہو گئی تھی اسے اس قرآن میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ امت کے لیے ایک ایسا متفقہ مرتب نسخہ تھا جو اسے انتشار سے بچانے والا تھا، اور جب یہ قرآن مکمل تیار ہو گیا تو اسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ، حفاظ صحابہ اور تمام صحابہ کی ایک میٹنگ کی اور ان کے سامنے پڑھ کر کے، صحابہ کے سامنے پڑھ کر کے اسے پیش کیا۔ تمام صحابہ نے اس کی تصدیق کی، سب اس پہ متفق ہو گئے۔ پھر اسے ایک شکل دی گئی اور اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا وہ قرآن ان کے پاس موجود رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قرآن گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قرآن موجود رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا اور اس میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی تو انہوں نے پھر اس سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ قرآن منگایا، اور منگانے کے بعد اس کے بہت سارے قرآن بنائے گئے دیکھ کر کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر دوبارہ اسے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹا دیا گیا۔ لیکن پھر بعد میں چل کر کے مروان بن حکم کے پاس وہ نسخہ جو مصحف تھا وہ مروان بن حکم کے پاس آخری مرتبہ تھا، اور اس کے بعد وہ مصحف غائب ہو گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا کہ اس کے بعد اس نسخے کا اور اس مصحف کا کیا ہوا۔ یہ 2 دور ہو گئے، ایک پہلا دور اللہ کے نبی کا، دوسرا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا دور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا تو اسلامی خلافت بہت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اسلام کے اندر بہت سارے لوگ جو عرب بھی تھے وہ بھی داخل ہو رہے تھے، اسی طرح سے عجم جو عرب کے علاوہ تھے وہ لوگ بھی داخل ہو رہے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا عربوں کو پڑھنے میں تو کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ قرآن میں نے بتایا کہ اس پر نہ کوئی زبر زیر لگا ہے نہ کوئی نقطہ لگا ہے، بغیر نقطوں کے، بغیر اعراب کے قرآن، تو عرب کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن جو عجم تھے جن کی زبان عربی نہیں تھی ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ اب ہم دیکھیں اگر یہ قرآن ہمیں
بغیر نقطے کے بغیر آپ کے دے دیا جائے تو کون پڑھ پائے گا؟ کوئی نہیں پڑھ پائے گا ہم میں سے۔ تو بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اگر اسے اسی حالت میں باقی رکھا جاتا تو جو اجمی لوگ تھے وہ بہت غلطی کر رہے تھے۔ صحابہ نے اس چیز کو محسوس کیا، اور پھر دوسری چیز یہ بھی تھی کہ یہ 7 قرأتوں میں جو نازل ہوا تھا، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ قرأتوں میں قرآن سنا تھا، تو جس صحابی نے جس قرأت میں سنا ہے اس قرأت کو محفوظ کیا ہے، اور وہ اپنے شاگرد کو وہ قرأت سنا رہا ہے، وہ قرأت بتا رہا ہے، اور پھر صحابہ میں آپس میں اختلاف، مطلب یہ بحث ہونے لگی کہ یہ قرأت صحیح ہے یا یہ قرأت صحیح ہے، یہ اعراب صحیح ہے یا اعراب صحیح ہے، اس طرح پڑھنا صحیح ہے یا اس طرح سے پڑھنا صحیح ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تشویش ہوئی، اور انہوں نے ان چیز کو، اس سب ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا، اور پھر انہوں نے بھی ایک ٹیم بنائی اور اس میں بہت سارے صحابہ کو تیار کیا، جس میں تھے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص، عبد الرحمن بن حارث، اس طرح سے بہت سارے صحابہ کی ایک ٹیم بنائی، اور سن 25 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا، سن 25 ہجری میں انہوں نے حکم دیا کہ مصحف جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے اسے منگایا جائے، اور اسی لحاظ سے، اسی حساب سے قرآن کو ترتیب دیا جائے، اس کے کئی نسخے بنائے جائیں تاکہ اس ایک نسخے کو باقی جگہوں پر بھیجا جا سکے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نسخے ہوں اسے ختم کر دیا جائے، تاکہ جو اختلاف جو ہو رہا ہے آپس میں کہ کس قرأت کو پکڑا جائے، کس قرأت کو مانا جائے، کس قرأت کو صحیح مانا جائے، وہ سارے اختلاف آپس میں ختم ہو جائے۔ تو صحابہ نے وہی کیا، مصحف جو ترتیب مصحف کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بہت سارے نسخے بنائے گئے۔ آتا ہے کہ 5 اور آتا ہے کہ 7، مطلب الگ الگ اقوال آتے ہیں، کچھ میں کہ 5 اور کچھ میں آتا ہے کہ 7 نسخے بنا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ جگہوں پر اسے بھیج دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا، ایک تو حضرت ابوبکر کے دور میں صرف صورتیں جمع ہو گئی تھی، صورتوں کے حساب سے اسے جمع کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک کتاب کی شکل میں، یعنی قرآن کی شکل دی، ایک قرآنی شکل دے کر کے ان تمام صورتوں کو جمع کر دیا جو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف صورتوں کو جمع کر کے ترتیب دیا تھا۔ اب یہ ایک کتابی شکل میں آ گئی تھی، اور اس کتابی شکل میں آنے کے بعد اسے صحابہ کے درمیان اور الگ الگ جہاں جہاں مسلمانوں کی خلافت تھی وہاں وہاں اسے بھیج دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس ترتیب کو یا جمع کیوں کیا گیا تھا، تاکہ تمام کے تمام لوگ ایک قرأت میں یا ایک ہی اعراب پر جمع ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپس میں لوگ اس وجہ سے اختلاف کرنے لگ جائیں کہ یہ صحیح کہ یا صحیح ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ آخر کون سی قرأت پہ جمع کیا جائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ لغت قریش پہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قریش کی جو زبان ہے اس زبان پہ اس قرآن کو جمع کر دیا جائے، اس مصحف کو جمع کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قرآن کو قریش کے زبان میں، یعنی لغت قریش میں جمع کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان نے مکہ، شام، یمن، کوفہ، بصرہ، بحرین اور جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں وہاں اس کے ایک ایک نسخے بھجوا دیے، اور اصل نسخہ جو مصحف تھا وہ دوبارہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹا دیا۔ پھر اس مصحف کا نام جو حضرت مصحف نے، ہم آج بھی سنتے ہیں مصحف عثمانی یا خط عثمانی، یہ اسی کی طرف منسوب ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ انہوں نے جمع کروایا تھا تو لوگوں نے ان کی طرف اس چیز کو منسوب کر دیا ہے۔ اب نقطے اور اعراب کب لگے، یہ بہت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کافی سال کے بعد اس پر نقطے اور اعراب لگائے گئے۔ پہلے تو اس میں نقطے لگائے گئے، نقطے لگانے کے تعلق سے علماء یعنی مورخین کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ کس نے سب سے پہلے نقطے لگائے تھے۔ 3 نام آتا ہے، ایک تو ابو الاسود دولی، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم اللیثی، یہ 3 نام آتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کسی ایک نے، لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ ابو الاسود الدولی، انہوں نے سب سے پہلے قرآن پر نقطے لگوائے تھے۔ اب نقطے اس ترتیب سے لگتے تھے
کہ جہاں زبر ہے وہاں اس کی ایک شکل تھی کہ اتنا نقطہ لگایا جائے گا، زیر پہ اتنے نقطے، اعراب نہیں لگا، صرف نقطے لگے اس وقت کہ اگر یہاں زبر ہے تو اتنے نقطے، با کا ہے تو با کا نقطہ ایسا رہے گا، تا ہے تو اس کا نقطہ ایسا رہے گا، سا ہے تو جیم کا نقطہ، اس طرح سے الگ الگ اس کی شکلیں بنائی گئی کہ اتنے نقطے لگا دیے جائیں گے تو اسے زبر پڑھا جائے گا، اسے زیر پڑھا جائے گا، اسے جیم پڑھا جائے گا، اسے ہا پڑھا جائے گا۔ تو پھر بعد میں چل کر کے کچھ سالوں کے بعد پھر ایک مسئلہ آیا کہ ابو الاسود دولی نے سنا کہ ایک شخص نے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کو رسول ہی پڑھ دیا، یعنی جہاں پیش تھا اسے زیر پڑھ دیا، تو انہیں یہ بھی تشویش ہوئی کہ اگر اس طرح سے مسئلہ چلتا رہا تو لوگ بہت زیادہ غلطی کریں گے۔ اور پھر صحابہ میں ایک بات یہ بھی آئی تھی اور صحابہ نے مشورہ کیا تھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر ہم نے اس قرآن کو ایک شکل میں جمع نہیں کیا تو جس طرح سے یہود و نصارہ کے پاس بہت سارے مصحف، ان کے پاس بہت سارے شکلیں موجود ہیں ان کے کتابوں کی، کہیں ایسا نہ ہو قرآن بھی بہت ساری شکلوں میں موجود ہو جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے ایک شکل میں جمع کر دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو قبول کیا اور صحابہ کی ایک ٹیم تشکیل دے کر کے یہ کام کروایا۔ تو پھر بعد میں جب یہ سارے مسئلے ہوئے تو لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا، اور پھر حجاج بن یوسف یا اس کے بعد کے ادوار میں قرآن کو نقطے دیے گئے، پھر اس کے بعد نقطوں سے آگے بڑھنے کے بعد اسے اعراب دیے گئے، یعنی زبر زیر پیش لگایا گیا۔ اسی طرح سے ان قرآن کو احزاب یا منزل جسے ہم کہتے ہیں، قرآن کریم جو 7 منزلوں میں تقسیم ہے وہ منزل اسے دی گئی، یعنی کہاں سے کہاں تک کیا منزل ہے۔ صحابہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم اسے کتنے دن میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن میں ختم کرتے تھے؟ تو آتا تھا کم سے کم ایک ہفتے میں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے ایک ہفتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کتنا قرآن پڑھتے تھے اسے ایک منزل سے یا ایک حزب پہ تعبیر کیا، اور پھر اس پورے قرآن کو 7 منزلوں میں یعنی 7 احزاب میں تقسیم کر دیا، جسے ہم اپنے قرآن میں دیکھتے ہیں۔ پہلی منزل جو ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، دوسری منزل سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک، تیسری منزل سورہ یونس سے سورہ نحل تک، چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک، پانچویں منزل سورہ شعراء سے لے کر سورہ یاسین، چھٹی منزل سورہ صافات سے سورہ حجرات، اور 7ویں منزل سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک۔ اسی طرح سے قرآن کے اندر رکوع جو ہم دیکھتے ہیں، یہ رکوع وغیرہ بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ آیت کہاں ختم ہو رہی ہے اس کا نشان بھی نہیں تھا صحابہ کے دور میں۔ صحابہ کے دور میں اس چیز کا بھی نشان نہیں تھا کہ یہ آیت یہاں سے یہاں تک، بعد میں کسی ادوار میں نقطے رکھے گئے، پھر بعد میں اسے دائرے کی شکل دی گئی، بعد میں اس میں نمبرات آئے کہ یہ یہاں سے یہاں تک اس صورت میں اتنی آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر اتنی ہے، یہ آیت نمبر اتنی ہے۔ پھر الگ الگ بعد کے لوگوں نے یہ پارے جو تقسیم ہوئے، یہ پارے بھی تقسیم نہیں تھے، 30 پاروں میں تقسیم جسے کیا گیا ہے قرآن کو، یہ تقسیم بھی بعد کے لوگوں نے کی ہے، جبکہ بعض علماء نے اس چیز کو صحیح نہیں مانا ہے کہ جس نے بھی تقسیم کیا ہے اس نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہے کہ کہاں پر اللہ رب العالمین کا کلام پورا ہو رہا ہے، کہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بات شروع کی ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ بس اس کو علماء نے، مدارس کے علماء نے بچوں کی یاد کرنے کے حساب سے ترتیب دے دیا اور اسے پاروں میں تقسیم کر دیا۔ تو پاروں میں تقسیم بھی بہت بعد میں آئی، رکوع بھی جو دیا گیا، پھر جب پارے بنائے گئے تو اس حساب سے رکوع بنائے گئے، اسے رکوع میں تقسیم کیا گیا کہ کتنی آیات کا ایک رکوع بنایا جائے۔ پھر آپ رکوع کے اندر دیکھیں گے کہ الگ الگ اس کے اندر نمبرات ہوتے ہیں۔ رکوع کے اندر آپ قرآن اٹھائیں گے، جو رکوع ہمارا ہوتا ہے اس میں ایک تو ہے کہ سورہ کا نمبر ہے، ایک آیت نمبر ہے، ایک صفحہ نمبر ہے، اور اس طرح سے کئی نمبرات اس میں دیے گئے۔ تو بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے ہوتی گئی، اور پھر ہونے کے بعد یہ قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ اس شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اور یہ اتنے ادوار سے، اتنے مراحل سے ہوتا ہوا، اتنے مراحل سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا محافظ ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کر رہا ہے کتابت کے ذریعے بھی اور حفاظ کے ذریعے بھی۔ اللہ رب العالمین کے کئی بندے ایسے ہیں اس دنیا کے اندر آج بھی
جن کے سینوں میں اللہ رب العالمین نے اس کلام کو محفوظ رکھا ہے، حفاظت کر رہا ہے، اور تا قیامت اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تا قیامت اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اب ایک چیز یہ آتی ہے کہ پچھلے دروس میں نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ تو یہ کام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں قرآن کو جمع نہیں کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ بدعت کر دیا؟ کیا قرآن کو جمع کرنا بدعت ہے؟ دیکھو اس طرح کے سوال بھی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنا بھی بدعت ہے۔ ہاں، اگر دین میں کوئی نیا کام، جیسے ہم سمجھاتے ہیں کسی کو کہ آپ نے یہ نیا کام کیا ہے، یہ بدعت ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بھی تو اللہ کے نبی کے دور میں جمع نہیں تھا، بعد میں صحابہ نے جمع کیا، تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ بدعت کہتے کسے ہیں؟ اصل میں وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بدعت جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرے سے جو چیز موجود ہی نہ ہو، جس کا وجود ہی نہ ہو، وہ کام کرنا، اسے دین بنانا، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ قرآن لکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ قرآن لکھتے تھے، صحابہ قرآن یاد کرتے تھے۔ صحابہ نے صرف یہ کیا کہ ان آیتوں کو جو یہاں وہاں بکھری ہوئی تھی اسے ایک جگہ پر جمع کر دیا، صرف یہ کیا کہ اسے ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ کوئی نیا کام صحابہ نے نہیں کیا کہ دین کے اندر کوئی نیا کام کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کا اہتمام کروایا تھا یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نہیں تھا۔ بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کام کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو پڑھایا تھا نا 3 دن تک، پھر اس ڈر سے اسے رد کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کو واجب اور فرض کر دے اور اس امت کے لیے مشکل کا سبب بن جائے۔ بس وہی کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اسے تواتر سے کہا کہ اگر اس کا اہتمام کرنا ہی ہے اور اب کوئی وحی آنے والی نہیں ہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اگر ایسا کر لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا کہ صحابہ جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ جمع ہو کر کے تہجد کی، تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا، تو صحابہ نے جو قرآن کو جمع کیا وہ کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز چل رہی تھی، بس یہاں وہاں جو چیز بکھری ہوئی تھی صحابہ نے اسے ایک جگہ پر جمع کر دیا تھا۔ ایک اشکال یہ آتا ہے کہ صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ نے، تھوڑا سا وقت آج دارا لگ رہا ہے کیونکہ یہ چیز آئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ بس آپ تک جو چیزیں آئی ہیں اس تعلق سے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہو، پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آئی قرآن کے تعلق سے، کیونکہ بہت ساری چیزیں خود مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوئی، بہت ساری چیزیں مجھے بھی نہیں پتہ تھی، تو میری یہ کوشش تھی کہ وہ آپ تک بھی پہنچا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں صحابہ نے حضرت زید بن ثابت ہی کو منتخب کیوں کیا، جبکہ بہت سارے حفاظ صحابہ موجود تھے، بہت سارے صحابہ حافظ موجود تھے، تو اس کے بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی میں سے تھے، یہ سب میں نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی آتی تھی تو اللہ کے نبی ان کو بلاتے تھے اور لکھاتے تھے، اور یہ لکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ نوجوان تھے، ان کی عمر صرف 21 سال تھی جب انہیں یہ کام سونپا گیا تھا، قرآن جمع کرنے کا کام سونپا گیا تھا، ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ آج ہمارے بچے 21 سال میں کیا کرتے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمارے بچے 21 سال میں کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان 21 سال کی عمر میں، بچہ تو نہیں نوجوان کہیں گے اسے 21 سال کی عمر میں، ہمارے نوجوان 21 سال کی عمر میں کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ دیکھیں کہ صحابہ کو اس قدر فکر تھی، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ثقہ اور قابل اعتماد تھے، ان کے اوپر کوئی بھی اتہام، کوئی بھی عیب، یعنی کسی کے تعلق سے، حضرت زید بن ثابت کے تعلق سے کسی کے دل میں کوئی بات نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی گناہ کا کام کیا ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو، اس طرح کی کوئی بھی بات کسی بھی صحابی کے دل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
تعلق سے نہیں تھی، اس وجہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری ترتیبات بنائی، جو ہم نے دیکھا کہ قرآن اگرچہ آپ نے لکھا ہے لیکن 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اگر آپ نے قرآن حفظ بھی کیا ہے اس پر بھی 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد پورا قرآن مکمل ہونے کے بعد اسے صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ اس مجلس میں حفاظ صحابہ بھی موجود تھے، خیر حفاظ صحابہ بھی موجود تھے، اور ان تمام صحابہ نے اس کی توثیق کی، اس کو سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ سمجھ لیجیے آپ کہ اس قرآن کو مصحف ان کو تمام صحابہ نے متفق ہو کر کے ایک رائے پر اکٹھا ہو کر کے اسے صحیح کہا، اور اس کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ قرآن بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، پڑھایا ہے اور یاد کرایا ہے۔ تو اس طرح سے اس سارے ادوار سے ہوتا ہوا یہ قرآن اللہ رب العالمین نے ہم تک بھیجا ہے، لیکن یہ قرآن صرف اس مقصد سے نہیں آیا ہے کہ اسے ہم طاقوں میں سجا کر رکھ دیں میرے بھائیو۔ اصل مقصد قرآن کا کیا ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے، اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کیا جائے، اور یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین ثواب دے رہا ہے۔ ہاں، ایک حرف پہ اللہ رب العالمین نے کتنی نیکی رکھی ہیں؟ 10 نیکی۔ سوچو دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہو، تو یہ کتاب دنیا بنانے والی بھی اور آخرت سنوارنے والی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی صرف الف لام میم اتنا کہہ دے اسے 30 نیکی مل گئی۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے میرے بھائیو، حدیث کی کتاب بھی آپ کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کے ماننے والے کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہو۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، جس مقصد سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس مقصد کو سمجھیں، اور جو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کہنا چاہ رہا ہے اس مقصد کو سمجھیں، اور اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔